بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ملک جن حالات سے دوچار ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حکمرانوں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی ان کو سزا ملتی ہے، لیکن پبلک کی طرف سے ایسا ریئیکشن کہ پبلک ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنا شروع کر دے، اور ایسا ریئیکشن جس کی بیس پہ اسلام دشمن اور ملک دشمن قوتیں فائدے اٹھانا شروع کر دیں، تو یہ بہت ہی پھر خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اسٹیٹ کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ ہم جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں، جو بھی جن کی ملک کی باغ ڈور جن اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم نے اپنے اختلافات کو اس حد تک نہیں لے کے جانا کہ اس سے اسٹیٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اسٹیٹ کے ٹوٹنے کا خطرہ شروع ہو جائے۔ دو آدمی کشتی میں لڑ رہے تھے اور دونوں کا جھگڑا ہوا، تو ایک شخص نے اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میں زندہ چھوڑوں، اس کو میں ڈبوؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا تم جب اس کو ڈبو رہے ہو تو اس میں خود بھی تو ڈوبو گے، تمہارا جو ریئیکشن ہے، کشتی میں تم سوراخ کر رہے ہو، تم خود بھی تو مرو گے۔ تو جواب میں کہتا ہے کہ اس موت کا ذمہ دار بھی یہ شخص ہوگا۔ بھائی، اس موت کا ذمہ دار یہ شخص ہو یا نہ ہو، لیکن ڈوب تو دونوں رہے ہیں نا، نقصان تو دونوں کو ہو رہا ہے۔ تو میں جس چیز کو ایک برحق سمجھتا ہوں، جیسے ابھی مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے، اسی اسٹیٹمنٹ کے بعد میری بھی ہمت ہوئی کہ میں اس پہ کچھ لب کشائی کر سکوں کہ دیکھیں، اچھے برے لوگ ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کی عقیدت میں بھی ایک لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں، اور کسی کی مخالفت میں بھی ایک لمٹ کو کراس نہ کریں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ بھائی، آپ کو سب سے پہلے اپنے اسٹیٹ کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے۔ پاکستان رہے گا تو پھر اسلام بھی رہے گا ملک کے اندر، ورنہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ کے کیا اسلامی قوتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ کیا یہاں کوئی نیا خلیفہ آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو توڑنا چاہتی ہیں، اور پھر وہ کل ہمارے جذبات سے کھیلیں گے۔ آپ دیکھیں نا، لیبیا اور عراق کے سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہے؟ تو ہم قطعاً ری ایکشن میں وہ کام نہ کریں۔ ری ایکشن کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ہم ری ایکشن میں وہ کام نہ کریں جس سے ہماری اسٹیٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اور خوب سمجھ لیں کہ اس وقت سوشل میڈیا میں یہ طاقت ہے۔ سوشل میڈیا قوموں کو بنا بھی سکتا ہے اور تباہ بھی کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ آج جو سوشل میڈیا پہ کسی پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے، چاہے وہ ملک چلانے والے ادارے ہوں یا کوئی سیاسی لیڈر ہو، جس کو بھی اپنا غصہ نکالنا ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے اس پوسٹ کو چلا دیتا ہے۔ نہ کسی کے فیور میں آپ کوئی پوسٹ چلائیں، نہ کسی کے اگینسٹ کوئی پوسٹ چلائیں، جب تک کہ آپ کو اس کے 100% برحق ہونے کا یقین نہ ہو۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے کر دے۔ تو ہم سب نے مل کے بھائی پہلے اپنے اسٹیٹ کو، ریاست کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے کسی سے انتقام میں اتنا آگے نہیں جانا کہ ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ یہ جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے ملک سے، ملک کا اگر کوئی نقصان ہوگا۔ ان کے لیے بھاگنا بہت آسان ہے یہاں سے۔ نقصان اس کروڑوں عوام کا ہوگا جن کے لیے یہاں سے موو کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو خدا را اپنی ریاست کو بچانے کی فکر کریں، اور کوئی بھی ایسی پوسٹ شیئر نہ کریں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں آگ لگ جائے گی۔ اس وقت بہت ساری پوسٹروں کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں، اور جو بھی پاکستان میں رہ کر کسی اور کنٹری کو فیور کر رہا ہے، اور ایسے کنٹری کو فیور کر رہا ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کا دوست ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، سمجھ لیں کہ یہ فیور کرنے والا آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو میں جو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کیونکہ اسلام نافذ نہیں کیا کئی سالوں سے، تو اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ جو ہے ہم وفا کرتے، جنہوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا، اسلام نافذ کر دیتے، تو شاید آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو فوکس کریں۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ ہندوستان کو توڑا گیا ہے۔ تو جب تک وہ اپنی روش ٹھیک نہیں کرتے، اس ملک میں اسلام لانے کی کوشش نہیں کرتے، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ملک میں اسی طرح خلفشار کا خطرہ ہے۔ اور عوام کو چاہیے کہ اسلامی
بنانے کی خاطر یا کوئی بھی لیبل، یعنی خلافت کا لیبل لگائیں یا اسلامی حکومت کا لیبل لگائیں، بغاوت کی راہ کو آپ قطعاً اختیار نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے مسلح بغاوت کی راہ کو اختیار کیا تو یہ ملک اسلامی نہیں بنے گا، بلکہ یہ ملک، اس کی مثال ایسے جیسے آپ پھل توڑ رہے ہو اور نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو ملک ٹکڑے ہو جائے گا، اور جو رہا سہا اسلام ہے، رہی صحیح مسلمانوں کی ٹوٹی پھوٹی طاقت ہے، اس سے بھی ہم جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آپ ماضی کے تجربوں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جس کے سامنے مثالیں آئیں تو وہ مثالوں کو دیکھ کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے سامنے ماضی قریب کی مثالیں ہوں ملکوں کے برباد ہونے کی، اور اس کی روش پھر بھی چینج نہ ہو، تو شاید یہ بے عقلی کا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور طاقتور اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر KPK میں جو اس وقت دہشت گردی کے حالات چل رہے ہیں، اللہ KPK کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، اور KPK کو اور پورے ملک کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔